بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی اسلام میں بڑی بڑی شہادتوں کی یاد سے دل بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر کربلا کا دردناک واقعہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت۔ محرم کا مقدس مہینہ ہمیں احسار و قربانی کا درس دیتا ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین اور محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ۔ برائی چھوڑنا، دین اسلام پر سختی سے عمل پیرا رہنا ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں کہ جتنی قربانیوں سے اسلام ہم تک آیا ہے، اللہ پاک ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور اللہ کریم ہمیں محرم الحرام کے تمام فیض و برکات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے۔ نیزے میں سر تھا اور زباں پر تھی آیت قرآنی، قرآن اس طرح سنایا حسین نے۔ نانا کے دین پر ہر چیز واردی، نانا کے دین پر ہر چیز واردی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ کیوں نہ محمد کو اپنے نواسے پر ناز ہو، کیوں نہ محمد کو اپنے نواسے پر ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ کربلا کا شاہ حسین و حسین و حسین۔ 10 محرم الحرام یوم شہادت، جگر گوشہ، بطول فرزند، علی المرتضیٰ، نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا امام حسین کون تھے؟ امام حسین علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، امام حسن کے بھائی، بی بی فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو گھٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جو گود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کھیلے، جنہوں نے سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کی، جن کی بہن ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ دوم سسر پیغمبر امیر المؤمنین سیدنا امام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ گھر والی ہیں۔ سیدنا امام حسین قاری قرآن ہیں، عالم دین ہیں، جن کی پرورش بی بی فاطمہ نے کی، جن کو اٹھانا بٹھانا بیر گھمانا پھرانا سیدنا امام علی المرتضیٰ نے سکھایا، جنہوں نے نماز خلیفہ اول رسول سسر رسول سیدنا امام ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی، جنہوں نے زمانہ سیدنا امام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں 10 سال سے زائد عرصے نمازیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پڑھیں، اور جن کو کربلا میں 3 دن پیاسا رکھا گیا لیکن دین اسلام سے پیچھے نہ ہٹے۔ سیدنا امام حسین نے یہ بھوک پیاسا رہنے کا سبق اپنے خالو خلیفہ سوم امیر المؤمنین سیدنا امام عثمان ذو النورین سے سیکھا۔ جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، 40 دن تک سیدنا امام حسین ابن علی اس وقت پہرہ دار تھے۔ سیدنا امام حسین وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا امام حسین صحابی رسول ہیں۔ سیدنا حسین اہل بیت میں سے ہیں۔ امام حسین کو شہادت کا تاج ملا۔ سیدنا حسین وہ ہیں کہ اپنے ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں دیا بیعت کی۔ سیدنا حسین وہ ہیں جن کو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لے کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اہل بیت میں سے شامل فرما۔ امام حسین جن کی نانی اماں ختیجۃ الکبریٰ، اماں عائشہ صدیقہ، اماں حفصہ ہیں۔ سیدنا حسین وہ ہیں جن کے چاچو جعفر طیار کے شہید ہونے کے بعد ان کی چاچی کا نکاح خلیفہ اول سسر پیغمبر سیدنا امام ابوبکر صدیق سے ہوا۔ امام حسین وہ ہیں جو نماز کی حالت میں شہادت کا تاج اپنے سر پر سجاتے ہیں۔ سیدنا حسین وہ جوان ہیں جو باطل کے سامنے ایک دیوار ہیں۔ سیدنا حسین کی محبت مسلمان کا ایمان ہے۔ سیدنا حسین ابن علی جنت کے پھول ہیں۔ سیدنا حسین پیغمبر سیدنا حسین کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی زندہ باد ہیں۔ سیدنا امام حسین کا دشمن آج بھی مردہ باد ہے۔ سیدنا حسین بن علی کی زندگی مومن کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ سیدنا حسین سے نفرت کرنے والا دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں امام حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوستو، واقعہ کربلا شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اگر واقعہ کربلا لکھنے یا بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور پھر آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے علی اکبر کی لاش اٹھائی اور خیمے کے پاس رکھ دی۔ اس کے بعد کیسی شہادتوں پر تفصیل نہیں لکھ سکتا، نہ مجھ جیسے گناہگار انسان میں سے ہمت ہے لکھنا، اور نہ آپ جیسے آپ لوگوں میں ہمت ہوگی کہ آپ لوگ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد حضرت حسین میدان جنگ سے قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائے اور علی اکبر کے میت کے پہلو میں لٹا دیا۔ اہل بیت کے رونے کی آواز آپ کو سنائی دی تو آپ نے اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اہل بیت صبر کرو، اے میرے چاچا کی اولاد صبر کرو، اس کے بعد کوئی تکلیف نہ دیکھو گے۔ جس وقت عبداللہ بن حسن نے اپنے چاچا سیدنا حسین پر دشمنوں کو وار کرتے دیکھا تو اس پیکر وفا نے لپک کر اپنے ہاتھ پر تلوار کے وار کو روکا۔ اس کا دایاں بازو شانے سے کٹ کر جدا ہو گیا۔ سیدنا حسین نے اپنے نوجوان بھتیجے کو چھاتی سے لگایا اور فرمایا، اے بھتیجے، جو مصیبت اس وقت تم پر ہے اس پر صبر کرو اور ثواب کے امیدوار رہو۔ بہت جلد خدا تجھے صالح باپ دادا سے ملا دے گا۔ اس کے بعد سیدنا حسین کا صاحبزادہ علی اصغر جب شدت پیاس سے تڑپنے لگا تو آپ اس کو گود میں اٹھا کر لائے اور دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس معصوم بچے کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس کو تو پانی دو کہ شدت پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں دشمن کی طرف سے ایک تیر آیا جو اس بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا اور وہ معصوم وہیں شہید ہو گیا۔ حضرت حسین نے اس قدر ہوشربا ثانیہ پر بھی کمال صبر و سکون کا مظاہرہ کیا، یعنی اس کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور فرمایا، یا اللہ، جو مصیبت اس وقت اس پر نازل ہے اس کو تو آسان کر۔ مجھے امید ہے اس بچے کا خون تیرے نزدیک حضرت صالح کی اونٹنی سے کم نہیں ہوگا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال صبر و استقال۔ جب اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہوتے تو حضرت سید الشہداء کی باری آئی۔
اور دشمن کی تلوار نواسۂ رسول کے جسم اطہر پر ٹوٹ پڑی۔ آپ نے نہایت صبر و استقامت سے دشمنوں کے حملے کا مقابلہ کیا اور بے شمار دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تنہا ہزاروں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ شدت پیاس سے زبان سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ 3 روز سے پانی کا ایک بوند لبوں تک نہ پہنچا تھا۔ اوپر سے جہلس دینے والی دھوپ، نیچے سے تپتی ہوئی ریت، عرب کی گرمی، موسم کی سختی اور باد سموم کا زور۔ ریت کے ذروں کے پرواز جو چنگاریاں بن کر جسم سے لپٹتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص فاتن ایران کا بدن ہاتھ بیٹا حکومت کی لالچ سے آندھا ہو کر آپ خاندان رسالت کے آخری چراغ حضرت حسین کی شمع حیات کو بھی بجھانے کے لیے بےتاب نظر آ رہا تھا۔ آپ کے جسم اطہر میں تیروں، تلواروں اور نیزوں کے 80 زخم پڑ چکے تھے۔ تمام بدن چھلی بنا ہوا تھا، مگر آپ پھر بھی نہایت شجاعت اور ثابت قدمی سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ شمشیر بن ذی الجوشن حضرت حسین کی پامردی اور استقامت دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور اس نے سیدنا حسین کی توجہ میدان جنگ سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی کہ فوج سے ایک دستہ علیحدہ کر کے اہل بیت کے خیموں کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے لوگو، شرم کرو، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے یا کہ کسی اور سے، بے قصور عورتوں سے؟ کم بختو، کم از کم میری زندگی میں تو اپنے گھوڑوں کی بھاگیں ادھر نہ بڑھاؤ۔ شمر نابکار نے شرمندہ ہو کر خیمہ اہل بیت سے محاصرہ اٹھا لیا اور حکم دیا کہ آخری حل بول دو، اور آخر پوری کی پوری فوج درندوں کی طرح سیدنا حسین پر ٹوٹ پڑی۔ آپ صفوں کو چیرتے ہوئے فرات پر پہنچ گئے اور یہ کہہ کر گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا کہ میں بھی پیاسا ہوں اور تو بھی پیاسا ہے، جب تک تو اپنی پیاس نہ بجھائے گا میں پانی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ گھوڑا پانی پی چکا تو آپ نے پینے کے لیے پانی چلو میں لیا اور چاہتے تھے کہ اس سے اپنا حل تر کریں کہ ایک تیر سامنے سے آ کر لبِ مبارک میں پوست ہو گیا۔ آپ نے پانی ہاتھ سے پھینک دیا، تیر کھینچ کر نکالا اور منہ خون سے لبریز ہو گیا۔ آپ خون کی کلیاں کرتے کرتے باہر نکل آئے اور فرمایا، یا رب العالمین، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ تیرے رسول کے نواسے پر کیا کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اتنے میں آواز آئی کہ حسین دور نکل گئے اور اہل بیت کی کوئی بھی خبر نہیں آ رہی۔ یہ آواز سنتے ہی اس راہ سے آپ خیموں کی طرف پلٹے۔ راستے میں دشمنوں کے پر لگے کھڑے تھے۔ آپ انہیں چیرتے ہوئے خیموں میں پہنچ گئے۔ حضرت حسین کو مجروح اور خون میں شرابور دیکھ کر خیموں میں قہر مچ گیا۔ آپ نے انہیں صبر کی تلقین کی اور باہر نکل آئے۔ ایک تیر آپ کی پیشانی پر لگا جس سے سارا چہرہ مبارک خون لہولہان ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد ایک تیر سینہ اطہر میں آ کر پوست ہو گیا، جس کے کھینچتے ہی ایک خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ آپ نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا اور فرمایا کہ اس حالت میں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ طاقت جواب دے چکی تھی۔ چاروں طرف سے تلواروں اور نیزوں کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، تپتی ہوئی ریت پر گر پڑے۔ دشمن اگر چاہتا تو آپ کو اسی سے بہت پہلے شہید کر دیتا، مگر کوئی شخص نواسۂ رسول کا خون اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا تھا۔ اب شمیر بن جوشن چلایا اور زرارہ ابن شریک تمیمی نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کے دائیں ہاتھ کو زخمی کیا، پھر شانے پر تلوار ماری۔ آپ زخم سے لڑکھڑائے تو سنان بن انس نخنی نے آگے بڑھ کر نیزے مارا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے لیے جنت الفردوس کے تمام دروازے کھل چکے تھے۔
حوریں فردوس آپ کو فردوس کے جھانکوں سے جھانک رہی تھی۔ حاملان عرش کے آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ صالحین، صادقین اور انبیاء علیہ السلام کی روحیں استقبال نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار تھیں۔ ملائے اعلیٰ میں ایک شور برپا تھا، جنت کی تعظیم و آرائش کی جاری تھی کہ جوان جنت کا سردار آنے والا ہے۔ آپ فوراً انتشار ہوئے ہوس میں کروٹ بدلی اور آنکھ کھول کر دیکھا تو نماز عصر کا وقت تھا۔ فوراً سر سجدے میں جھک گیا اور نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد شمر نے حکم دیا کہ سر کاٹ لو، مگر اس وقت بھی آپ کے چہرے پر رعب و جلال کی یہ کیفیت تھی کہ کسی کو سر کاٹنے کی جرأت نہ ہو۔ شیث بن ربیع آگے بڑھا مگر اس پر بھی ہیبت و رعب طاری ہو گیا۔ اس کے بعد سنان بن انس آگے بڑھے، اس کی بھی یہی حالت ہوئی۔ آخر شمر دوڑ کر آپ کے سینہ اطہر پر سوار ہو گیا اور جسم آندھا کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ دنیا نے ظلم، شقاوت اور بربریت کے بہت سے مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا خوفناک سانحہ نہ دیکھا اور نہ ہی دیکھے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔